لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، 15 شعبان المعظم بہت ہی پرمسرت تاریخ ہے، خوشی کی تاریخ ہے. ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ کے ولادت و سعادت کا دن ہے، اور عالم یعنی پوری دنیا کی نجات دینے والے کی ولادت کا دن ہے، اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے کی ولادت کا دن ہے. اور یہاں تک جو ہے روایتوں میں موجود ہے کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا میں جو ہے عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، اور عدل و انصاف کی حکومت رہے گی. اور مولا کے زمانے میں یہ بھی جو ہے پایا جاتا ہے کہ مولا جو ہے فیصلہ جو بھی کریں گے وہ اپنے علم غیب سے فیصلہ کریں گے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو حکومت تھی، تو اس 4 مہینے جو ہے 4 سال 10 مہینے 4 سال 10 تقریباً جو ہے 5 سال جو مولا نے جو ہے ظاہری حکومت کی ہے، تو مولا کے سامنے جب تک یعنی گواہ نہیں پیش کیا گیا تب تک مولا نے جو ہے فیصلہ نہیں کیا. گواہوں کے بیس پہ جو ہے مولا فیصلہ کیا کرتے تھے. اگر جو ہے کسی نے چوری کی تو گواہ اگر آ گیا، اس نے گواہی دے دی تو مولا نے فیصلہ سنایا. اسی طریقے سے ہر مسئلے میں جو ہے گواہ کی ضرورت پیش آتی رہی. لیکن آخری امام کی جب حکومت ہوگی تو اس میں مولا اپنے علم کے ذریعے فیصلہ کریں گے. مثلا مولا جو ہے اگر مکے میں ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے، وہیں سے جو ہے وہ اپنے نمائندے کو جو ہے آواز دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ جو ہے یہ یعنی جرم ہوا ہے، جاؤ اس کو گرفتار کر لو، جاؤ اس کو پکڑ لو، اس کو سزا دو. یعنی کیا مطلب؟ مولا جو ہے مکے میں ہے لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے مولا کے سامنے بالکل رہے گا، اپنے علم غیب سے فیصلہ کریں گے مولا. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ مولا کے زمانے میں جو ہے عدل و انصاف چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا. تو ہم سب کو جو ہے بہرحال بارگاہ معبود میں یہ دعا کرنی چاہیے ظہور امام کے لیے، تاکہ امام کا جلد از جلد ظہور ہو، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے. اور یہی ہے دعائے افتتاح پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں. دعائے افتتاح میں ایک جملہ پایا جاتا ہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا. پروردگار تیری بارگاہ میں ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے نبی نہیں ہے، اور اگر ہمارا ولی اگر موجود ہے، سرپرست موجود ہے، ولی خدا اگر موجود ہے، ہمارا امام اگر موجود ہے تو وہ بھی پردے غیب میں ہے، غیبت میں ہے. ہماری تعداد کم ہے، ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. شدت الفتن بنا، ہمارے سلسلے میں فتنے اور فساد جو ہے وہ شدت پیدا کر چکے ہیں. تو اس طرح سے بارگاہ معبود میں شکایت جو ہے انسان پیش کرتا ہے. ہر شب میں دعا پڑھنے کی ہے جو ماہ رمضان میں دعا افتتاح. اسی طریقے سے ہم روزانہ جو ہے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم دعائے عہد پڑھیں. دعائے عہد یہ ہے کہ امام سے ہم معاہدہ کرتے ہیں، امام سے ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ساتھی ہیں. اور یہاں تک روایتوں موجود ہے کہ جب انسان جو ہے 40 دن تک اس دعا کو پڑھے گا، دعائے عہد کو پڑھے گا، تو روایتوں موجود ہے کہ اس کا
یعنی اس کی ملاقات جو ہے امام سے ضرور ہوگی۔ اب اگر ملاقات نہیں ہوئی اور اس دنیا سے چلا گیا تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جب اٹھایا جائے گا تو باقاعدہ جو ہے قبر سے نکلے گا۔ اس میں باقاعدہ دعائیں جو موجود ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے قبر سے نکالا جائے گا۔ بہرحال یہ روایتوں موجود ہے کہ امام کا ساتھی بن جائے گا، اور اس کے بعد اسی دعائیں موجود ہے کہ ارن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وقف الناظر بنظرۃ منی الیہ، پروردگار ہماری آنکھوں کا جو سرما قرار دے وہ مولا کے دیدار کا سرما ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے انسان آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تاکہ آنکھوں کو روشنی بڑھ جائے، تو کیا دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار سرمے کی جگہ پر مولا کا دیدار ہو جائے۔ جب مولا کا دیدار جو ہے آنکھوں سے ہوگا تو سرما سے زیادہ کام کرے گا، آنکھوں میں روشنائی پیدا ہو جائے گی، روشنی پیدا ہو جائے گی اور نور پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو یہ دعائیں جو ہے مطلب موجود ہمارے پاس دعائیں عہد کے نام سے، اس کو کم از کم 40 دن تک لگاتار صبح کی نماز کے بعد ہمارے یعنی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم عریضہ لکھیں بارگاہ امام میں، اور ہم لوگ کی ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے سال میں ایک مرتبہ صرف جو ہے 15 شعبان کو ہی عریضہ لکھ پاتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ وہ بھی کوئی لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا، ایسا توجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے عرائض کو مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مولا تو ہے ہی ہے سب کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم آپ سوچئے تو کہ امام جو ہے دوسرے اماموں کی زندگی مطالعہ اگر کیجئے کہ جو بھی آ گیا، دشمن بھی اگر آ گیا تو کبھی جو ہے اس کی حاجت کو رد نہیں کیا ہے مولا نے۔ دشمن بھی اگر آ گیا، اب اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے، مولا کائنات کے بعد ایک دشمن آتا ہے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، جنگ شباب پہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، مولا کا دشمن کے لشکروں میں سے ایک شخص آتا ہے، تلوار ٹوٹ چکی ہے اور پریشان ہے کہ تلوار کہاں سے لے کر آئے، تو اس کے ذہن میں بات آئی چلو مولا کے پاس چلتے ہیں، علی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا علی کے پاس، یا علی ہماری تلوار ٹوٹ گئی ہے، دے دیجیے ہم کو ایک تلوار دے دیجیے۔ اب آپ غور کریں، ایسے حالت میں جو ہے کون دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہی تلوار لے کے جو ہے مولا پر حملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، مولا جو ہے جود و سخاوت کے مالک ہے۔ مولا نے فوراً وہ تلوار جو ہے اس دشمن کو دے دی، وہ تلوار لے کے چلا، کچھ دور آگے بڑھا، واپس پلٹا، مولا کے قدموں میں گر گیا، یا علی آپ نے بہت کرم کیا ہم پر، اور وہ علی والا ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی مولا کے جود و سخاوت دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ تو بھیا آپ جو کہتے ہیں جو بھی چاہنے والے ہیں، ہم سب چاہنے والے ہیں، اگر علی کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں ہم عریضہ لکھیں، اپنے امام کی بارگاہ میں عریضہ لکھیں اور ہم اپنی حاجتوں کو بیان کریں، ہم اپنے عرائض کو بیان کریں، کیا مولا پورا نہیں کریں گے؟ بالکل پورا کریں گے۔ ذہنوں میں جو پائی جاتی ہے بات کی کیا ایک عریضہ لکھیں گے ہم اٹھا کے جائے اس کو دریا میں ڈال دے رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا؟ لیکن اس کا اثر ہے۔ اثر کیا ہے؟ جب ہم سے کہا کہ عریضہ تم لکھو تو لکھنا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اماموں نے باقاعدہ نمونہ عمل پیش کیا ہے۔ ہمارے آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ علی بن یقطین جو مولا کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لفافے میں جو ہے سوالات لکھے اور اس کو جو ہے بند کر دیا، اور بند کر کے جو ہے مولا کی بارگاہ میں بھیجا اپنے ساتھی کے ساتھ کہ تم جاؤ، جا کر مولا سے کہہ دو اس کے جوابات ہم کو دے دے۔ تو وہ گیا مولا کی خدمت میں، اس نے باقاعدہ جو ہے پیش کیا، تو مولا نے اس کو کھولا نہیں، سوالات کو دیکھا نہیں، بلکہ وہ کنارے رکھ دیا۔ دوسرے سوالات وہی دوسرا جو ہے لفافہ باہر اپنی آستین سے نکالا اور نکالنے کو اس کو دے دیا، کہا اس کے سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ مولا نے ہمیں متوجہ کیا ہے، کیا ہمارے پر اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اللہ نے ہمیں علم غیب عطا کیا ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ لفافے میں کون سی کیا سوالات ہیں، اور پہلے جوابات اس میں موجود ہیں، وہ دے دیا مولا نے۔ تو اسی طرح عریضہ جب ہم لکھیں گے تو مولا جو ہے چاہے مولا کے سامنے وہ عریضے کھلے یا نہ کھلے، لیکن مولا جو ہے جانتے ہیں کہ ہماری حاجتیں کیا۔ دیکھیں مین مسئلہ ہے کہ حاجتوں کو بیان کرنا مین مسئلہ ہے،
اللہ کی بارگاہ میں بھی مولا فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے آرائز کو بیان کرو بارگاہ معبود میں، اگرچہ تمہاری حاجتوں کو اللہ جانتا ہے، مولا ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں، ہماری پریشانی جانتے ہیں، لیکن ہماری ضرورت اس بات کی کہ ہم مولا کی بارگاہ میں بیان کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم بیان کریں کہ ہماری حاجتیں یہ ہیں، ہماری ضرورتیں یہ ہیں. کہ دعائیں جو کہتے ہیں کہ بارد ہیں، اسی بنیاد پہ تو ہیں. اہل بیت اطہار نے تو دعائیں کہتے پیش کی ہیں. مولا کائنات اہل بیت اطہار کی جو ہے یعنی زبانی جو ہے ہم تک جو ہے دعائیں پہنچی ہیں. بہرحال طریقہ ہمیں بتایا گیا، بہرحال عریضہ لکھنا ہے 2 بار. تیسری بات مولا کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. تیسری بات دعا کرنی ہے، اللہم کل ولیک حجت بن الحسن، یہ دعا پڑھنی ہے ہم کو. یہ مولا کی سلامتی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اس کے بعد جو ہے مولا کی طرف سے صدقہ امام زمانہ نکالیں. ہم بغیر صدقہ امام زمانہ سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں باقاعدہ. یہ فریضہ ہے ہمارا، ہم شیعہ ہیں، ہم چاہنے والے ہیں اگر ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، صدقہ نکالنا ہے. وہ صدقہ نکالنے کے بعد باقاعدہ جو ہے اس کے مصرف میں لے کے آنا ہے، دینی کاموں میں خرچ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے مولا یعنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم استغاثہ کریں بارگاہ امام میں. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا، یہ دعا ہے باقاعدہ. تو اس میں جو ہے امام بارگاہ معبود میں جو ہے استغاثہ کرنی ہے ہم کو، امام سے بھی استغاثہ کرنی ہے. اور دوسری ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام سے رابطہ رکھیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں جو ہے کچھ نہ کچھ ہم یعنی اپنی حاجتوں کو پیش کر سکیں، تو 2 رکعت نماز ہے. بہرحال وہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیے، ہم سب پڑھیں. اور قم میں جو ہے ایک جمکران نام کی ایک جگہ ہے، جمکران، جہاں پہ ایک مسجد ہے. اس مسجد میں جو ہے باقاعدہ یعنی منگل کی رات یعنی شب بدھ اور شب جمعہ باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر وارد ہے اور لوگ جاتے ہیں. اب تو بہرحال یعنی پورے سال جاتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے یہ تھا کہ 2 شب میں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی. تو اب تو باقاعدہ وہاں پر جو ہے بہت بڑی مسجد بن گئی ہے. تو اس مسجد کی تاریخ ہے باقاعدہ، تو وہ منسوب ہے باقاعدہ. تو اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال یہ نماز پڑھنے کو کہ باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور مفاد الجنان میں یہ نماز موجود ہے. آپ اس کو دیکھیے اور ہر ایک کو جہاں بھی رہے پڑھے یعنی نماز امام زمانہ. اچھا، وہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شب بدھ اور شب جمعہ یہ 2 شب پڑھنے کے لیے ہے. 2 رکعت زیادہ نہیں ہے. آپ جو ہے توجہ کریں گے، آپ نے جو ہے نیت کی 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں. اور تفصیلی جو ہے گفتگو، تفصیلی باتیں جو ہیں آپ مفاد الجنان میں دیکھ سکتے ہیں. وہ کتاب رکھیے. مفاد الجنان ایک ایسی دعاؤں کی کتاب ہے جو واقعاً جو ہے مفاتیح الجنان، اس کا نام ہی رکھا ہے مرحوم عباس قمی نے، مفاتیح الجنان. یعنی مفاتیح کہتے ہیں مفتاح کی جمع ہے، مفاتیح یعنی جنتوں کی چابیاں. تو اس مفاد الجنان میں جنتوں کی چابیاں ہیں، دعائیں ہیں، نماز ہیں، اعمال ہیں، تمام چیزیں پائی جاتی. بہرحال 2 رکعت نماز کا بس مختصر طریقہ یہ بتا دیا جائے، تفصیلی بات آپ دیکھیے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صبح کی طرف. جیسے سورہ حمد آپ نے پہلی رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آپ پہنچے، آپ تسبیح سے جو ہے 100 مرتبہ گئی، ان ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ کہیں. اس کے بعد جو ہے جیسے ہی 100 مرتبہ ختم ہو آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیے اور پورا سورہ کیجیے، اور اس کے بعد قل اللہ پڑھیے. رکوع اور سجدے کرنے کے بعد اس میں ذکر پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے کہتے کہ استغفار کیجیے. اور یہ تمام کہتے ہیں دعاؤں کا 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. جو بہرحال ہے تفصیلی بات آپ جو ہے مفاد الجنان میں دیکھ لیجیے گا. بہرحال جو ہے یہ ایک طریقہ ہے جو ہر شب جمعہ اور ہر شب بدھ آپ کو اور ہم سب کو پڑھنا چاہیے امام سے رابطہ رکھنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یعنی ہم جو ہے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں. تعجیل کے لیے دعا کریں، بارگاہ معبود میں دعا کریں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو جائے. یہ دعا کرنا ہمارا
فریضہ ہے. اور ایک فریضہ یہ مطلب کہ فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیبٹ ہونی چاہیے, ہماری عادت بننی چاہیے, اور باقاعدہ جو ہے ہم دعا کا سلسلہ قائم رکھیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہے اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو امام کی طرف سے حج بھی کرے, یعنی حج نیابتی حج بھی کرے. بہرحال یہ تمام کہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کو اس طرح بنائیں کہ تاکہ امام جو ہے اگر ہم کو دیکھے تو شرمندہ نہ ہو. امام سے ملاقات کرنے کے جو ہے عریضہ کی جو ہے بہرحال ہم نے مثال دی, عریضہ بہت ہی اہم پہلو ہے. نجف میں ایک شخص تھا, وہ ہر صبح کی نماز کے بعد وہ نجف کے باہر جاتا تھا اور جا کر جو ہے عریضہ جو لکھا تھا اس نے وہ جا کر ندی میں ڈال دیتا تھا. یہ روز کا اس نے دستور بنا رکھا تھا اور وہ نیت کیے ہوئے تک 40 دن تک لگاتار ہم جو ہے یہ عریضہ لکھیں گے اور روز صبح جو ہے ہم جا کر جو ہے دریا میں ڈالیں گے, امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو عریضہ اس نے جو ہے 40 دن تک جو ہے سوچا تھا. 39 دن تک اس نے عریضہ لکھ کے ڈال دیا. 39ویں دن وہ واپس پلٹ رہا تھا, دیکھا ہم نے پلٹ رہا تھا. تو اس کی نیت میں اس کے دماغ میں بات آئی, ذہن میں بات آئی کہ اب تو 39 دن ہو گیا, کل 40واں دن ہوگا, اب کل جو ہے دیکھو ملاقات ہوتی ہے امام سے یا نہیں ہوتی. یہ نیت میں تھا کہ ہم جو ہے عریضہ لکھیں گے تاکہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں. تو اس کے بعد 39ویں دن جو ہے وہ جب واپس پلٹ رہا تھا شہر کی جانب, یعنی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, تو راستے میں ایک عرب ملے. اور عرب جو ہے بہرحال وہ لمبا کرتا ہوتا ہے وہ پہنے ہوئے تھے, بڑے خوبصورت. ملاقات ہوئی, ادھر سے وہ آ رہے تھے. کہا کہ بھیا تم کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں تو گیا تھا عریضہ ڈالنے کے لیے. کہا کس بنیاد پر؟ کہا کہ اس بنیاد پر کہ ہم نے سوچا کیا اور نیت کیے ہوئے 40 دن تک لگاتار ہم عریضہ ڈالیں گے اور جس کے نتیجے میں امام سے ملاقات ہو جائے ہماری. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوگی اور جب تمہاری نیت ہے تو اس کے بعد جو ہے سلام دعا ہوئی اور اس کا جب مصافحہ کیا ہے تو اس کے دماغ میں بات آئی کہ یعنی امام کا یعنی وہ مصافحہ جب کیا تو ہاتھ بڑا نرم ہے, بڑا ملائم ہے. تو اس نے جو ہے کہتے کہ سوچا ہے کہ روایتوں موجود ہے کہ امام کا ہاتھ جو ہے بڑا نرم اور ملائم ہوگا. تو یہ سوچا جیسے ہی اس نے اور چہرے کو دیکھنا چاہا, فوراً جو ہے کہ وہ غائب ہو گئے. تو دیکھیں ایک لمحے کے لیے ملاقات امام سے ہوئی. تو مطلب کہنے کا اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے سامنے, ہم عقیدہ رکھیں, ہم یعنی عقیدہ اپنا مضبوط کریں. امام سے بہرحال کہیں نہ کہیں ملاقات ضرور ہوتی ہے لیکن انسان پہچان نہیں پاتا. اس طرح کی ملاقاتیں جو ہے بہت ساری, آپ کو جو ملاقاتیں امام زمانہ جو کتاب لکھی ہوئی باقاعدہ اس میں آپ پڑھیے گا تو مختلف جو ہے آپ کو جو ہے ملاقاتیں آپ کو دکھیں گی. بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا, ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کیسے قدم آگے بڑھانا چاہیے اور کیسے زندگی بسر کرنی ہے تاکہ امام کی بارگاہ میں جب ہم آگے آئیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ غیبت امام زمانہ, امام کی غیبت, بس آخری گفتگو کیونکہ تفصیلی گفتگو تو ہوتی رہے گی اور ہوتی رہتی ہے. بہرحال مختصر بیان اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تمام باتوں کو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ امام کی اگر جو ہے یعنی خوشی منا رہے ہیں ولادت کی تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے تاکہ امام ہم سے جو ہے راضی ہو سکے اور ان کی مرضی ہمیں حاصل ہو سکے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ایک بات ہے غیبت کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ہے غیبت امام کس طرح سے ہے, امام غائب ہے تو کس بنیاد پر. دو طرح کی جو ہے باتیں سامنے آتی ہیں, ایک شخصیت اور ایک شخصی گفتگو. شخصیت اور شخصی کیا بات ہے بھائی؟ شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مرتبہ و مقام ہمارے سامنے سے اوجھل ہے, ہم نہیں جانتے فلاں آدمی جو ہے ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے لیکن وہ ہمارے سامنے آیا تو میں نے پہچانا بھی نہیں اس کی شخصیت کیا ہے, بس چہرہ دیکھ لیا. ایک ہوتا ہے شخصیت. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دربار فرعون میں جو ہے پروان چڑھ رہے تھے لیکن فرعون نہیں پہچان پا رہا تھا, درباری نہیں پہچان پا رہے تھے کہ نبی ہیں. دیکھا موسیٰ کو سب دیکھ رہے ہیں لیکن نبوت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں. بہرحال تو شخصیت نہیں پہچان پا رہے ہیں, تو یہ شخصیت کی غیبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شخصی غیبت کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کہیں گے وہ شخص نہیں ہے,
وہ شخص نہیں ہے. تو پہلا جو کہتے ہیں کہ دونوں باتیں جو ہے روایتوں پائی جاتی ہیں، اسی لیے جو ہے باقاعدہ یعنی روایتوں موجود ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر کوئی جو ہے یہ باقاعدہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے تو فلاں جگہ دیکھا تھا ان کو، میں نے تو فلاں جگہ دیکھا تھا، کیونکہ اس سے ملاقات ہو چکی ہوگی لیکن وہ پہچان نہیں پاتا ہوگا. بہرحال ایک گفتگو ہوتی ہے ظہور کی، امام کے ظہور. اچھا ظہور کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہونا. کیسے ظاہر ہوں گے بھائی؟ جب امام کا وجود ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا. ولادت کے بعد ظہور کا مسئلہ آتا ہے. لیکن ہمارے اندر ایک پتہ نہیں کیا ہو گیا، واٹس ایپ پہ اگر آپ دیکھیے اکثر واٹس ایپ پہ جو ہے باتیں آتی رہتی ہیں تو اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ظہور امام حسین السلام مبارک، ظہور مولا کائنات مبارک، ظہور جناب علی اکبر مبارک. ارے بندے خدا، ظہور کا مطلب سمجھیے آپ پہلے، تب یہ سلسلہ قائم کیجیے. اصل میں ظہور کا لفظ جو ہے امام میں زمانہ سے مخصوص ہے، آخری امام سے مخصوص ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، کیونکہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور ظہور سامنے ہونا ہے نا. تو اب مطلب یہ ہے کہ اماموں کی ولادت ہوئی ہے. یہ مطلب کوئی نہ کہ ظہور امام. بندے خدا، ولادت کا مطلب کیا؟ مولود کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت ہوئی اس لیے مولود کعبہ کہتے ہیں. جو فرمانے تو ہمیں اس بات پر توجہ کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے امام جب بھی اس دنیا میں آئے ہیں، امام ہو یا نبی ہو، بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن ولادت تو ہوئی کم سے کم. تو ولادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونا، کہ امام پہلے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کا ظہور ہوتا ہے. بھائی امام پردہ غیب میں چلے گئے تو امام پہلے پیدا ہوئے تھے، ولادت ان کی ہوئی تھی، اس کے بعد پردہ غیب میں گئے. اب پردہ غیب سے ان کا ظہور ہوگا تو ظاہر ہوں گے مولا. تو بہرحال اس کے تمام باتوں کو شدت ہمیں رکھنا چاہیے. آخر میں ایک جملہ کہتے ہوئے من مات ولم یعرف امام الزمانی مات میتۃ جاہلیہ. نبی فرماتے ہیں کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، اور جس کی موت جاہلیت کی ہوگی وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. اس لیے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنی ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو جو ہے پیش نظر رکھنا ہے جو امام ہم سے چاہتے ہیں. آئیے مل کے بارگاہ امام دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں امام کے اعوان السلام میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب